یہ سی بی ٹی ایک جدید ٹیکنیک ہے، انگزائٹی کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ سی بی ٹی کو کس طرح سے کوئی انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنے سوچوں کو، اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہے؟ یہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے سوچیں، آپ کا وے آف تھنکنگ، آپ سوچتے کیسے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، تو اس کے ذریعے اور رویوں کو چینج کیا جاتا ہے، جذبات کو، یہ اس کے کنیکشن بنتا ہے اس کا ساری ہماری مطلب اگر انزائٹی کی ہم بات کریں تو جی انزائٹی میں اگر کسی بندے کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، مجھے جی سانس میں دشواری ہے، یا کوئی ایسے فزیکل سائنز، تو یہ ایک کہہ لیں کمپوننٹ آف دا پرابلم ہے۔ جی دوسرا کمپوننٹ اٹ سیلف انزائٹی یعنی فیئر ہے، جو کہ موڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسرا کمپوننٹ خیال ہے، سوچیں جی جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اگر کسی کو یعنی ایروپلین فوبیا ہے تو اس کو خیال آئے گا کہ یہ کریش ہو کے ہی رہے گا۔ اور پھر چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے رویے ہیں کہ وہ اوائڈ کرنا شروع کر دے گا، اس ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جہاز کریش ہوئے گا تو اس کو فیئر ہوئے گا اور زور زور سے دل دھڑکے گا، فزیکل سائن، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے کہیں۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ انوائرمنٹ ہے یا لائف سچویشنز ہیں آپ کی، کہ کوئی بھی ایسی جو ماحول میں چیز ہوتی ہے تو وہ ایسے چیزوں کو ٹریگر کر سکتی ہے یا باعث بن سکتی ہے۔ سی بی ٹی ایکچولی میں یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ کیسے آپ اپنے پہلے اس کنیکشن کو سمجھیں، سوچوں کا جذبات کے ساتھ کنیکشن، سوچوں کا رویوں کے ساتھ کنیکشن، سوچوں کا جسمانی علامتوں کے ساتھ کنیکشن، اور سوچوں کا ماحول کے ساتھ کنیکشن۔ جی دیکھیں، جو سی بی ٹی ہے جی اس میں جو سرتاج چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے انڈے میں زردی سب سے اہم ہوتی ہے، اسی طریقے سے سی بی ٹی میں جو سوچ ہے جی وہ ایک بنیادی ٹول ہے جسے ہم مائنڈ یا ماسٹر مائنڈ کے ذریعے نرچر کرتے ہیں، جس کو ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا معیار بہتر بناتے ہیں، اس کو ریالٹی کے قریب رکھتے ہوئے چلتے ہیں، تو اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہمارا جو موڈ ہے وہ قابو میں آئے ہمارے خیال کے، ہمارا خیال اتنا ہیلدی ہو، جی اتنا شگفتہ ہو کہ اس خیال سے اچھا موڈ برقرار رہے۔ یہ ایک بنیادی تقاضا ہے ہماری زندگی کا، اور جب ہمارا خیال اتنا اچھا ہو اور موڈ اس کے مطابق میچ کرتا ہوا ہو تو ہمارے رویے بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں سے مل کر ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، ایک تو وہ بہت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہماری زندگی بہت آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ صرف انسان ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے جو کہ خیال کا بادشاہ ہے۔ دوسرے جاندار اسی لیے پیرش کر جاتے ہیں، جی بڑے بڑے طاقتور جانور ہیں، جی اور پہلے سنا ہے کہ کوئی اور بھی بہت زیادہ طاقتور جانور تھے جو کہ پھر نیست و نابود ہو گئے، جی لیکن انسان جو ہے آپ دیکھیے اس کی آبادی کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو پانڈا ہے، جی اور خاص طور پر جو فوڈ پانڈا ہے، اس کی جو حفاظت کی جا رہی ہے، نرچر کیا جا رہا ہے کہ پانڈا جو ہے دنیا میں بچ جائے، اور بہت سارے پرندے اور بہت سے دوسرے جاندار ہیں جن کی نسل کو بچانے کے لیے بے پناہ کوششیں اور تردد کیا جا رہا ہے، پر آپ انسانوں کو دیکھیں، جی ان کی آبادی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رکتی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، اور سوچ سے پھر جنم لیتی ہیں آسانیاں، جی اور ان کو امپرووائز کیا جاتا ہے۔ تو اوورآل اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو، کسی طرح ریلیشن شپ میں یا کسی اور طرح سے مشکل درپیش ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خیال کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خیال ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا جو میں سوچ رہا ہوں اگر میرا بہت ہی قریبی دوست ہو تو اس کو میں نے مشورہ دینا ہو تو یہی مشورہ دوں گا، یا پھر ہم سوچیں اپنے کسی فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں کہ اگر میں ایسے سوچتا ہوں تو کیا اگر علامہ اقبال کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ بھی ایسے سوچتے، یا قائد اعظم بھی ایسے سوچتے، یا دیگر جو بھی پرسنالٹیز آپ جن کو ایڈمائر کرتے ہیں تو کہ کیا وہ بھی ایسے کرتے؟
تو اس سے آپ کو ایک تقابلی جائزہ ملتا ہے سوچوں کو پرکھنے کا. جی آج کل کے زمانے میں تو صرف آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ایسا سوچتا ہوں تو آپ کیسا سوچتے ہیں, جی آپ کا ڈیٹا بیس کیا کہتا ہے. گوگل پہ چلے جائیں, ٹیڈ ٹاک کوئی سن لیں اس موضوع پر, کوئی ماہر 18 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا نچوڑ ایک خاص مسئلے پہ کیا ہے. ہوں تو یہ جو مرکزی چیز ہے یہ خیال ہے ہوں جس کو آپ پروان چڑھاتے ہیں اور اپنے خیال کو آپ وسیع کرتے ہیں, درست کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں, چمکاتے ہیں اس کو. اور اس کے لیے آج کل جو ذرائع میسر ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہ تھے. جی پھر دوسرے انسانوں کا جو تعاون حاصل کرنا, ہوں ویسے تو پرندے اور جانور بھی غول کی شکل میں چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں, لیکن ان کی سپورٹ بڑی محدود ہے. ہوں لیکن انسان جو ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں ٹیم ورک کر کے, تو اس میں انسانوں نے بہت کمال کے مظاہرے کیے ہیں. پھر انسانوں کا بات سننے کا جو پروسیس, سوچنے کا پروسیس اور بات کرنے کا جو پروسیس ہے, جی یہ بات کو غور سے سن کے تو پھر جواب سوچ سمجھ کے دینا, مشکل باتوں کا جواب ایک دم نہ دینا, 2-4 سیکنڈ سوچ کے دینا, اس سے زندگی میں مدد ملتی ہے. اگر آپ اس خیال کے حامی ہیں کہ سوچ کے پہلے تول لو پھر بولو. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دنیا میں آج یہ کہا جاتا ہے یہ جیتنے کے لیے کسی کو ہرانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے اندر سے جیت سکتے ہیں. کسی کو زخم پہنچائے بغیر, کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آپ جیت سکتے ہیں. آپ کو کوئی اول دوم آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ڈی این اے, اپنے خمیر کے وزن پر, زور پر آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے بغیر. یعنی ون ون کی سوچ. جی یا پھر یہ سوچ کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, جی دوسروں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, تاریخ میں لوگ ایسا کرتے رہے تو ان کا کیا بنا, اور تاریخ میں لوگ اس سے متبادل طریقہ کرتے رہے تو پھر کیا ہوا. تو ہمیں تھوڑا پہلے اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. دنیا میں اتنی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ آپ کو بیسٹ پریکٹسز کا پتہ ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کام کرنے کا. آپ کو اپنا دوبارہ کچھ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت کام ہوا ہے ماضی قریب میں سائنٹیفک بنیادوں پر جس میں آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ذمہ داری اٹھانا. جی شروع سے ہی اپنے بچوں کو بھی یہ کہنا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کاموں کی ذمہ داری اٹھائیں اور خام خواہ کا ترس نہ کھائیں, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ کر کے جو ہم جی یہ کرتے ہیں. تو اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے. اور انسانوں کے درمیان جو تعلق کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہترین کا انتخاب کرنا. جیسے انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اپنے والدین پہ. وہ ہر چیز کے لیے بے یار و مددگار مہاجر قسم کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی ہر طرف سے کچھ نہ کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا کام ہے رو کے مدد کے لیے پکار لے. اس کو ڈپینڈنس کہتے ہیں. تو پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ انڈیپینڈنس کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ اپنی نکر خود پہننا چاہتا ہے, وہ منہ میں چمچہ ایسے ڈالنا چاہتا ہے جو اس کو بھی آتا بھی نہیں. تو یہ انڈیپینڈنس جو ہے یہ بھی انسان کا شغف ہے. اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے یورپ میں, امریکہ میں بچے انڈیپینڈنس بڑی کرتے, انڈیپینڈنس بہت کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ صلاح مشورے سے نہیں چلنا چاہتے. پہلے ڈیپینڈنس میں تھے, 18 سال کی عمر کے بعد گھر سے نکل گئے, ذرا انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس میں وہ دوسروں سے مدد کا لین دین شروع کرتے ہیں جس کو انٹر ڈپینڈنس کہتے ہیں, کہ جو آئیڈیل ہے باہمی لین دین. لین دین, کہ آپ میرے لیے یہ کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا. اور یہ اس چیز کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں کہ ماں باپ کہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں آپ کا مستقبل بنانے کے لیے, جی جب ہم بڑھاپے کی طرف چل پڑیں گے تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اور ہمبلی اپنی اولاد کو یاد دلاتے رہنا کہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے, آپ نے بکھر نہیں جانا. جی چاہے آپ کتنے بھی اسمارٹ ہو جائے, آپ نے اسکیٹرڈ نہیں ہو جانا. لیکن جب ہم یہ انٹر ڈپینڈنس میں توازن قائم نہیں رکھتے
جی تو پھر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں، جو کہ ایک روگ ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم دوسرے کے لیے زیادہ کر رہے ہیں، دوسرا ہمارے لیے کم کر رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، دیکھو میں نے اپنی بہو کے ساتھ ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، پھر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو دوسرا کہتے ہیں ہاں جی بہت دوسرا بہت ظلم کیا اس نے آپ کے ساتھ۔ تو لوگ جو بھی منہ پہ ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اگر اس کا پہلے کچا پکا خیال تھا تو یہ بات سننے کے بعد پکا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو نا، یہ جو میرا دوست ہے جو کہ عظیم فلاسفر ہے کوئی، تو یہ اس نے جب کہہ دیا ہے کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اس دن کے بعد وہ زیادہ کنوکشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس رشتے میں جو سیلف رائٹیسنس ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت دفعہ میاں بیوی جو اکٹھے رہتے ہیں تو بیوی اپنے میکے جاتی ہے یا میاں اپنے دوستوں میں جاتا ہے، تو دوستوں کا ایک کلچر ہوتا ہے جس میں دوست بتاتے ہیں کہ مرد کیا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ مردانہ شان کیا ہوتی ہے، اور زن مریدی بہت بری چیز ہے، یا کوئی اس طرح کی باتیں دوست کرتے ہیں۔ تو وہ گھر آ کے تو تھوڑی دیر کے لیے خمار سا اس کو ہوتا ہے اور وہ غلطیاں کرتا ہے۔ اسی طرح بیوی میکے جاتی ہے تو اس کو بھی سارے رشتہ دار پوچھتے خوش تو ہونا، تم لگتا تو نہیں خوش ہو، تو تم ایسے کیوں نہیں کرتی، تو تم ویسے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی، تم یہ کیوں نہیں مانگتی، تم وہ کیوں نہیں مانگتی۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان جو ہے نا کانوں کا کچا ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو دو کان دیے ہیں یہ کچے دیے ہیں، پکا کے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا دنیا میں پکتے رہیں گے اس لیے ان کو باہر لٹکا دیا، حالانکہ یہ اندر ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ کچے ہیں اس لیے ان کو ذرا سیک لگنے کے لیے باہر ہی رکھا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ پکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو مطلب یہ آہستہ آہستہ پھر یعنی انسان کانوں کا کچا نہیں رہتا، وہ صحیح سوچ سمجھ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ کچھ سوچیں ہیں، کچھ خیال ہیں، یہ سی بی ٹی میں بنیادی طور پر یہ ماسٹر مائنڈ میں اگر یہ خیال ہوں اور پھر اپنے موڈ کے اوپر آپ کام کریں، جو کہ تھکاوٹ سے بچنا، نیند پوری کرنا، ریلیشن شپ میں ہمبل ہونا، دوسرے کی اہمیت کو سمجھنا، اور چتراہٹ سے پرہیز کرنا، خام خواہ کے معاملات میں دخل نہ دینا، یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں جس سے کہ موڈ اچھا رہتا ہے۔ پھر رویے ہیں، سٹینڈرڈ رویے ہیں، معاشرے میں کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جن کو ہم معیاری رویے کہتے ہیں، تو ان پہ توجہ دینا۔ پھر اگر کوئی سمٹمز ہوں، یعنی جیسے پینک اٹیک ہے، تو پھر اس کو اگنور نہ کریں، اس کی بات سنیں، دل کی بات سنیں۔ دل کہتا ہے بولو۔ اچھا، بولنے سے پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بولنا کیسے ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں بولنا آتا ہے۔ تو بولنا آتا ہے تو آپ بات کرنا بھی سیکھ لیں کہ بات سے خوشبو آئے، بات سے مسئلے حل ہوں، بجائے اس کے کہ مسئلے اور پیچیدہ ہو جائیں۔ تو پھر کچھ سکلز ہیں جسے ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں، یعنی دنیا داری کی سکلز، جنہیں ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں۔ تو ایگزیکٹو سکلز میں ہمیں کام کو شروع کیسے کرنا ہے، کام کو انجام تک کیسے پہنچانا ہے، اپنے ایموشنز کو بیچ میں، اسٹریس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کسی دوسرے کی پوزیشن میں جا کے اپنے آپ کو کیسے معاملہ فہمی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے اگر آپ ٹائم کو اچھا مینج کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹائم اچھا مینج نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ کی گراریاں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ تو جو ایگزیکٹو سکلز ہیں خاص طور پر یہ ارلی ایج میں سیکھی جا سکتی ہیں، ان کے لیے جو ضروری اپریٹس ہے دماغ میں وہ 11 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو جاتا۔